وقیل للذین اتقوا، متقین لوگوں سے کہا جائے گا۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ ایمان والے، ایماندار، کہ تمہارے رب نے، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا ہے؟ تو متقین جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، قرآن نازل کیا ہے، اور یہ ہدایت کا چشمہ ہے، یہ برکتوں کا چشمہ ہے، یہ نیکیوں کا منبع ہے، اور اس کے اندر علم و حکمت کے، معرفت کے سمندر بہہ رہے ہیں اس سمندر کے اندر، اور یہ دین کے بھی اور دنیاوی بھی اور ظاہری بھی اور باطنی بھی کمالات کا سرچشمہ ہے۔ اور اس کے اس کانٹیکسٹ میں پیچھے میں 2-3 بیانات کے اندر یہ بات عرض کر چکا، مگر یہاں پر بھی مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس کا بھی شان نزول یہی ہے کہ عرب کے جو قبائل ہیں، عرب کے جو قبیلے تھے مختلف دور دراز کے، جب حج کے دن آتے اور وہ حج کے دنوں میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ خبریں تو دور تک پھیلی ہوئی تھیں نا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نبوت کا اعلان کیا ہے اور ایک اللہ کی طرف وہ دعوت دینے والا ہے، تو اب جب حج کے دن آتے تو وہ جو قبیلے تھے، عرب کے جو قبائل تھے، وہ حج کے دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کے لیے اپنے بندوں کو بھیجتے، عام لوگوں کو بھی بھیجتے، قاصدوں کو بھی بھیجتے تھے اس کے اندر جو ان سے۔ اب جب یہ قاصد شہر کے داخلی راستوں پر داخل ہوتے تو وہاں آپ نے پیچھے تفسیر میں آ گیا تھا غالباً وہ جو 12 یا کچھ لوگوں کو بٹھایا گیا تھا مختلف راستوں، بہرحال وہ جتنے بھی تھے تو شہر کی ان رستوں کے اوپر ان کو ایسے لوگ ملتے کافروں کے جون سے، جن کا پچھلی آیات میں ذکر گزر چکا ہے۔ تو جب یہ قاصد اب ان سے حال پوچھ دے کہ یار بتاؤ تو صحیح، تو اب وہ تو پہلے ہی سے ایک سازش کے تحت وہاں پر بٹھائے گئے تھے کہ اگر تم سے حج کے دن قافلوں کے قافلے آ رہے ہیں، ان میں قاصد بھی ہیں جو تحقیق کے لیے آ رہے ہیں، تو جب وہ تم سے اللہ کے رسول یا ان کے اوپر نازل کردہ کتاب کے متعلق پوچھیں تو تم نے اب ان کو کہنا کیا ہے، ان کو سکھایا کیا گیا تھا؟ تو کوئی کہتا تھا کہ دیکھو ان کے پاس نہ جانا، وہ تو ایک جادوگر ہے، وہ تو ایک ساحر ہے، کوئی کہتا کہ وہ تو کاہن ہے، کاہن ہے، کوئی کہتا کہ وہ تو ایک شاعر ہے جس نے اپنی شاعری سے، یعنی اپنی اس کلام سے جون سے وہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیے، کوئی معاذ اللہ کہتا کہ وہ کذاب ہے، کوئی کہتا کہ وہ مجنون ہے۔ اور اس کے ساتھ ان کو ایک چیز یہ بھی سکھائی گئی تھی کہ جب وہ قافلے آئیں اور ان میں وہ لوگ قاصد پوچھیں تو تم نے ساتھ ہی ان کی ایک ایسی برین واشنگ کرنی ہے کہ ان کو یہ بھی کہہ دینا ہے کہ یار ہم نے تمہیں حقیقت بتا دی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کے پاس نہ جانا، ان سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ بھی کرتے تھے، کہتے ان سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو ملے گا اس کے اوپر حقیقت واضح ہوگی۔ تو اب وہ یہ بھی کہتے تھے، تو وہ پھر بعض قاصد ایسے بھی تھے جو یہ کہتے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مکہ پہنچ کر ان سے ملے بغیر واپس چلے جائیں، اگر ہم ایسا کریں تو ایک سفیر ہونے کے ناطے، ایک قاصد ہونے کے ناطے جون سے یہ پھر ہم اپنے پیشے کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے، ہم غلط کام کریں گے جون سے، تو ایسا کرنا ہمارے فرائض منصبی جو ہیں ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے جون سی، ہمیں جس تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اپنے اور بیگانے سب سے ان کے حال کی تحقیق کریں، ہم ان سے پوچھیں۔
تو جو کچھ ہمیں پتہ چلے گا ان کے متعلق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو ہم اس میں بغیر کسی کمی بیشی کے، کیونکہ ہمیں تحقیق کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نے جا کر اپنی اپنی قوموں کو اور اپنے اپنے قبیلوں کو، جن جن ملکوں اور شہروں سے ہم آئی ہیں، ہم نے ان کو بتانا ہے کہ اصل بات یہ ہے جون سے۔ مگر وہ لوگ، ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ نہیں، پہلے تم نے معاذ اللہ ان کی برائیاں بیان کر کے، تو اس کے بعد تم نے یہ کہنا ہے کہ یار اگر ہو سکے نا تو ان کے پاس نہ جانا، کوشش کرنا ان کے قریب نہ جانا، باہر ہی باہر سے نکل آنا، جون سے ملے بغیر ہی چلے جانا واپس جو ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر اب وہ صحابہ کرام سے بھی ملتے تھے۔ تو پیچھے ان لوگوں کا ذکر گزر چکا جو ان کو غلط راستہ دکھاتے تھے۔ تو اب ان لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا جو متقین اور ایمان والے تھے، کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو ان سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی تحقیق کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ وہ کون نبی ہیں، کون رسول ہیں جو نبوت کا پیغام لے کر آئے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیے اور اللہ وحدہ لا شریک کی اور اللہ کی وحدانیت کی طرف جان سے وہ بلاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام، پہلے کافروں کا ذکر تھا کہ انہوں نے ان سے جب پوچھتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، اب ان آیات کے اندر ان ایمان والوں کا، تو اس وقت تو ایمان والے وہ صحابہ کرام ہی تھے نا، تو وہ پھر انہیں تمام حال بتاتے تھے جون سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، کمالات اور قرآن کریم کے جو مضامین تھے وہ پھر ان کو بتاتے تھے جون سے کہ بھئی قرآن کے اندر یہ ہے، اور ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ایسے دیکھا ہے۔ اب یہ ایمان والوں کی بات تھی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی۔ تو جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اچھے عمل کیے تو ان کے لیے آخرت میں اچھا اجر ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن سے جب پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، یہ کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتے تھے کہ بس خدا نے بھلائی نازل کی ہے، بھلائی نازل فرمائی ہے، اور اس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے، اور سب سے بہتر گھر تو آخرت کا ہے جون سے۔ تو اور حضور کے جو کمالات تھے، جو حضور کی خوبیاں تھیں، اس کو بیان کرتے تھے جون سے۔